جی جی، سائمہ صاحبہ ہیں لاہور سے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی نہ سنیں، یعنی کہ آپ کے بچے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، کہ کمیونیکیشن نہ آپ سے کرے صحیح طریقے کی، تو اس میں عورت کیا کر سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن عورت کر، لیکن سننا ہی نہیں چاہتا خاوند، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پلیز بتائیں گے کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہو گیا، آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ استاذہ جی، خاندان کو مضبوط ترین بنانے کے لیے انصاف کی ضرورت ہے، اور اگر شوہر بیوی کی صرف خامیوں کی طرف دیکھے، خوبیوں کو نہیں، تو کیا کیا جائے؟ بہت ساری بیویوں کا سوال۔ بہت ہی گہرا سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ حل پہلے دے دیا۔ جی، عدل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ اگر کہ ایک شوہر کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، تب بھی عدل کی بنیاد پر ہی رشتے چلتے ہیں، اور عدل سے آگے بڑھ کے احسان کا معاملہ آتا ہے۔ یہ جو رشتہ داروں کے درمیان حسن سلوک ہے، یہ احسان کا معاملہ ہے، حسن سے ہی احسان ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے شوہروں کو، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت پہ یہ مزاج ہے انسانوں کا بھی، اور مزاج ہے اس کائنات کی بہت ساری مخلوقات کا بھی۔ اب دیکھیں، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اور جو دوسری مکھی ہے وہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ درست۔ تو گندگی پر بیٹھنے کا ایک مزاج ہے، کبھی ہم یہ جو عام مکھی ہے جو گندگی پر بیٹھتی، اس کا مزاج بدل سکتے ہیں؟ مزاج نہیں بدلا جا سکتا، اس سے آپ کبھی شہد حاصل نہیں کر سکتے، اس نے بیماری پھیلانی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن یہ اس کی فطرت ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر اور اس کی نیکی اور بدی اسے الہام کر دی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انسان کے اندر جو برائیاں یعنی جڑ پکڑ جاتی ہیں، پھر وہ بدلتی نہیں، اور وہ جیسے ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور وہ ہے کسی کا قول کہ پہیاں آتاں چھڑ جان تے بلا جھوٹا ہو جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہیاں آتاں چھوٹ نہیں سکتی، کہ جو عادت پڑ جاتی ہے اس عادت کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ کیا عربوں کے یہاں یعنی ان کی عادات میں بہت ساری برائیاں شامل نہیں تھی؟ شراب نوشی ان کی عادت تھی۔ آپ دیکھیں، سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے، شراب چھوڑنا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ لیکن کیا شراب نہیں چھوٹی؟ مدینے میں شراب جو ہے وہ یوں بہہ رہی تھی، جب شراب کا اس کا حرام ہونے کا حکم آیا، جیسے یعنی سیلاب ہوتا ہے، سیلاب کی طرح شراب بہا دی گئی تھی۔ تو عادات تو ان کی بہت ساری تھیں، جیسے عورت کو ویٹیج نہ دینا، اور اپنے لیے باعث زحمت سمجھنا، اور ان کو یعنی زندہ زمین میں دفن کرتے تھے بیٹیوں کو۔ اور انہوں نے زحمت اور رحمت میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے، لیکن کتنا بڑا یعنی چینج ہے، اور کس طرح سے وہی بیٹی ان کے لیے باعث رحمت بن گئی۔ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت دے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ تو کسی نے پوچھا 2 ہوں 1 ہو، یعنی ہر کسی کو یہ تھا کہ اچھا میری بیٹی میرے لیے دوزخ سے آڑ بنے گی۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مرد جو شوہر بن گیا، جس کی پیچھے ٹریننگ نہیں ہوئی شوہر بننے کی، جس کی اخلاقی تربیت بھی نہیں ہوئی، جس نے اپنی سوسائٹی سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ غلطیاں لکھنی ہیں اور غلطیاں چننی اور غلطیاں عام کرنی ہیں، کیا اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے؟ شوہر ہو یا بیوی ہو، وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی اور رشتہ، کوئی بھی ہو، کیا چینج آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے، لیکن مشکل پروسیس ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایکسیپٹ کرے کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ کوئی بدلنا چاہے۔ مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ تو تبدیلی کا مطالبہ ہی نہ کیا جائے۔ تو انسان جو ہے وہ بدل سکتا ہے، لیکن یہ پہلے مائنڈ سیٹ چینج ہوگا۔ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا تو تبدیلی نہیں آتی۔ اب یہ کہ شوہروں کے اندر اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے، یا بیویوں کے اندر ہے، یا ساس کے اندر ہے، بہو کے اندر ہے، یا کسی کے اندر بھی ہے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ امام مالک کی بات پھر دہرانا چاہتی ہوں
انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی۔ ان کے اندر جو تبدیلی آئی تھی، جو تبدیلی کی لہریں سینکڑوں برس کے بعد آج ہمارے تک پہنچی ہیں، تو وہ تبدیلی اللہ کی کتاب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو جب تک یہ علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک وہ تزکیہ اور تربیہ کا کام نہیں ہوگا، یہ تبدیلی صرف بیوی کی ایفرٹ سے، صرف ماں کی ایفرٹ سے، صرف گھر والوں کی ایفرٹ سے نہیں آئے گی۔ اور اب دیکھیں سوچنا پڑے گا، جدید دور میں ایک اور بڑا پرابلم ہو گیا۔ تبدیلی کے لیے آج جو بڑا سہارا لیا جاتا ہے وہ کسی تھیراپسٹ کا، جو ہے وہ کاؤنسلنگ دے دے تو شاید تبدیلی آ جائے، کیونکہ وہ بیٹھ کے گرہیں کھولے گا جو گرہیں کسی اور سے نہیں کھولتی۔ اب یہ جو تھیراپسٹ کا معاملہ ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ کیا یعنی وہ طریقہ کار جو اللہ رب العزت نے سکھایا کہ ایک تھیراپسٹ وہ طریقہ کار استعمال کر رہا ہے، یہ ٹول ہے ویسٹرن سیویلائزیشن کا، بہت بڑا ٹول ہے، بہت بڑا ٹول ہے، پورا پروگرام ہونا چاہیے، اور ہماری اس کی وجہ سے گھرانے بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ یعنی اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہر جگہ پہ تھیراپی لیتے ہیں، اور یعنی ایک جو بڑے خاص قسم کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے بائی پولر ڈپریشن ہے۔ بائی پولر کیا ہے؟ تھیراپسٹ جو ہے وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ ایک طرف آپ کا فلاں رشتہ، ایک طرف فلاں ہے، ایک طرف ہو جاؤ۔ اب جب وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں تو نیچر تو نہیں بدلتی، پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے کا بھی قصور نہیں تھا، اس کا بھی قصور نہیں تھا، قصوروار بیچ والا ہے۔ اب وہ بیچ والے کا کیا کریں؟ تو میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو تھیراپسٹوں کو مسلمان بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی میری بات سے اختلاف کرے، اگر میں بڑی دل سے معافی بھی مانگتی ہوں ان لوگوں سے جو یعنی اپنی جانب سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو تھیراپی بھی دے رہے ہیں۔ خدمت اللہ کے احکامات کو جانے بغیر نہیں ہو سکتی، جی، لیکن میں یہی بات ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ خدمت اسی طرح ہوگی جیسے انسان کو بنانے والے نے ڈیزائن کیا، یہ کسی اور کا ڈیزائن نہیں ہے، تو اس کے ڈیزائن سے باہر جا کے کوئی حل نہ تلاش کریں۔ استاد مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آج چھوٹا چھوٹا بچہ اٹھ کے، اس کو ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے، اس کو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم انزائٹی میں اور تم ڈپریشن میں۔ میں ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ اتنا مس گائیڈڈ ہے، یعنی سٹریس ہوتا ہے آپ کو مختلف مواقع پہ، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی معاملے میں پھنس گئے، یعنی سٹریس کا نام ہر بندے سے پوچھو تو آج کل کہتا ہے آج کل بہت انزائٹی ہو رہی ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہے جو یعنی کہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ اگر نہ ہوا تو پھر تو ہم لائک او سی ڈی۔ ہاں جی، او سی ڈی، بالکل۔ اور یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ او سی ڈی جو ہے نا وہ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس مالی آسودگی ہے، اولاد کی طرف سے نعمتیں موجود ہیں، شوہر اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، لیکن ان کو پھر بھی ڈپریشن ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور کلام سے دوری ہے۔ میں آپ کو کہتی ہوں کہ صرف وہ سورہ الفاتحہ ہے نا، اسی کو سیکھ لیں جس کو آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ کس وجہ سے اتنی زیادہ پریشانی ہے؟ دیکھیں، شکر اور ناشکری میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ناشکرہ انسان کہتا ہے مجھے فلاں نہیں ملا۔ ساری پرابلم اس سوسائٹی کی یہ ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے مجھے فلاں نہیں ملا، میرے ساتھ یہاں یہ نہیں ہوا، بچپن میں میری ماں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اچھا، اس کی زندگی میں گریٹیٹیوڈ کہاں ہے؟ شکر کہاں ہے؟ شکر کہاں؟ جب شکر نہیں ہے نا تو زندگی کبھی بیلنس نہیں ہو سکتی۔ لائن شکر تم لازید۔ جی، اور شکر گزاری جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے۔ استاد صبح میں ایک میڈیا انفلوئنسر ہیں، بہت فیمس ہیں، ان کا جو کلب بھی بڑا فیمس ہوا تھا، وہ یہ بات کر رہی تھی کہ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تم قرآن کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ۔ میں نے نمازیں پڑھ کے دیکھا، تہجد پڑھ کے دیکھا، لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، صرف انزائٹی، ڈپریشن قرآن، تہجد، نمازوں کی وجہ سے نہیں جاتا۔ آپ کو اس کے لیے، میں یہ نہیں کہتی کہ ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام کا پورا ایک ماڈل ہے، اس ماڈل کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، اور صرف عبادات پر فوکس کرنے سے بھی تو آپ وہ چیز کو ہوتے ہیں۔ تو نارملی لوگوں کو، یہ ینگ بچے ہیں ہمارے، بہت پیارے بچے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں خدا نہیں ملتا، پھر ہمیں اللہ نہیں ملتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نمازوں کی طرف جا کے دیکھا، تہجد کی طرف جا کے دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن ہمیں تھیراپسٹ کام آئے جنہوں نے ہمیں اس ڈائلما سے نکالا۔ اب وہ ایک جس طرح کی بھی ایک لائف گزار رہے ہیں، اچھی بری بے ہنگم، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا نہیں، وہ سب ایک طرف رکھ دیا کہ ہاں، تو مجھے ایک پورا کا پورا
ایک ماڈل ہے جو اسلام دیتا ہے, کیا اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ فائزہ, پورا ماڈل سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اپنی بنیادی زندگی کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لیٹر آن, جی جب کسی کو انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اس وقت پہ اسے ماڈل تو نہیں سمجھ آ لیکن اب سکتا, اسلام لیکن کو تو ایک غلط بات نہیں کر سمجھ آ سکتے. سکتی ہے. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو چیزیں اپنا لیں, ریلی انگزائٹی ڈپریشن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دور ہو جائے گا. سبحان اللہ, ضرور بتائیں. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں. آپ پورے یعنی اپنی زندگی پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی سے تلاش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی. صرف آنکھ پر غور کر لیں, جب سے آنکھ بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیا دیکھنے کا موقع نہیں دیا. آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی رات, آپ کے ہفتے, آپ کے مہینے, سال گزر سکتے ہیں ایک آنکھوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ دوسری یعنی ناشکریوں کی طرف توجہ بھی کر سکیں. تو اگر آپ ایک دن میں یہ طے کر لیں کہ میں نے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کر کے شکر ادا کر, الحمدللہ, چھوٹی بات نہیں, الحمدللہ ہی تملأ المیزان, الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. 100 دفعہ کریں, پھر کریں, پھر کریں, دن میں بار بار شکر ادا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر کی گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی. ریلی آزمودہ ہے, کر کے دیکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے, اور آسمانوں سے اس تکلیف کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور زمین والوں کا بھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا ما منعک اللہ تسجد, تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اس نے کہا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو میں اس سے بہتر ہوں والا معاملہ ہے نا, یہ آج تک انسانوں میں جڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. انسان کو لگتا ہے میں نے یہ کیا, میرا یہ کام, میری فلاں چیز, میرا, میں, یعنی میں والی بات نہیں نکلتی اس کے اندر سے. جب تک یہ میں نہیں نکلتی اس وقت تک انسان گھبراہٹ کا شکار رہے گا, انگزائٹی کا شکار رہے گا, کیونکہ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتا ہے تو ہوگا میں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے تو وہ کام کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس نے توفیق دی, جس کی کرم نوازی کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں, بڑا تو وہ ہے. اسلام ہمیں بنیادی بات سکھاتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بندہ بڑا بنتا ہے تو بندہ انگزائٹی میں جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے. بندے کو اپنی یہ میں چھوڑنی ہوگی, تو وہ ایک تو الحمدللہ کہنا, اور جہاں پر یہ خیال آئے کہ میں بڑی چیز ہوں یا میرا فلاں کام میں نے یہ کیا, مجھے تسلیم نہیں کیا جاتا, اس موقع پر صرف اللہ اکبر کہہ دیں, آپ کے سارے معاملات جو ہیں سیٹل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ اللہ کے سپرد کریں ہر وقت, حسبی اللہ, صرف اتنی بات ہے نا, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑے سہارے کو جو تھام لیتا ہے, فقد ہدی الی صراط مستقیم, اسے تو صراط مستقیم پر چلا دیا جاتا ہے. تو اصل بات یہی ہے, نو انگزائٹی, نو ڈپریشن, اور بغیر کسی انگزائٹی کی زندگی گزارنے کے قابل ہونے کا راستہ ہے. الحمدللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. استاذہ صوبیہ جی, آپ کی طرف آتے ہیں. خاندانی نظام میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں, خاندانی نظام کی کیا سکسیس ہے جو آپ نے اپنی زندگی سے پایا کہ ہاں اگر یہ چیز ہو تو واقعی رشتے نبھانا بہت آسان ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہے کہ خاندان بہت سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے میرے نزدیک بھی, اور ہم سب کے لیے بھی, کیونکہ خاندان اور جڑے رہنے اور معاملات میں اچھے رہنے سے ہی بقائے انسان کی, ورنہ جو اپنے فیملی اس کو بریک کر دیتے ہیں لوگ تو پھر آخرت میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. اور بالکل یہی ہے کہ اس کے کرنے کے لیے یہی ہے کہ سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے, بڑوں کو, چھوٹوں کو, ہسبینڈ وائف کو پراپرلی ادا کرنی چاہیے. میرے نزدیک بگاڑ زیادہ یہی ہے کہ ہر بندہ جب اپنی رسپانسبلٹی پوری طرح پوری نہیں کرتا تو دوسرے کو شکوہ شکایت کا موقع ملتا ہے, وہیں سے معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایکچولی سینس آف رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی, یہ چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. اور اسلام سے دوری بہت بڑا فنومینا ہے جو کہ ہم سب کے گھروں میں یہی ہے کہ میں اپنی اگزامپل دوں گی کہ جب میں نے ابھی قرآن ریسنٹلی سال ہوا مجھے کورس جوائن کیے ہوئے, صحیح جڑی تو میں قرآن سے 10-15 سال سے الحمدللہ میں استاذہ کے آتی رہی ہوں, پروگرامز میں سنتی رہی ہوں, مگر باقاعدہ ایگزام کی طرح میں نے پڑھ کے اس پہ جو پریکٹیکل لائف میں سٹارٹ کیا وہ بھی سال ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس سے بہت بڑا چینج ہے الحمدللہ. اور پہلے بھی حق کے لیے تو الحمدللہ ہم بولتے تھے, سمجھتے تھے, لیکن جو اب اللہ اور نبی کی لائٹ میں ایک روشنی میں ہم بولتے ہیں
وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اور یہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے, ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمیں بھی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہیں پہ کانٹراسٹ آتا ہے نا, جب آپ لوگوں کو بتانے کی, اپنے سب بچوں کو, اولاد کو, گھر والوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, تو وہیں پہ وہ ہر بندے کا اپنا اسلام ہے. جب وہ ریئل کتاب اللہ سے نہیں جڑتا تو اپنا اسلام جو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے نا, وہیں پہ کام خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ بہت اہم بات, بالکل بہت اہم بات اور آپ کوئی نے کہی ہے. ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر آپ دو بندوں میں کوئی کلیش ہے اور کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, ایک پارٹنر اگر کوشش کرتا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے, چلو یہ مسئلہ ہے, اگر آپ اچھی طرح بات کر لیں, میٹھا بول لیں, تو ساس بہو کا اور فیملی میں ہسبینڈ وائف کا رشتہ اچھا نبھ سکتا ہے. لیکن وہ دوسرا بندہ جب ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ ریالٹی ہے, وہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ہمیں ایسے ایکسیپٹ کرو, تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ اگین اسلام کا سبق ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ کوشش کریں اور دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ نے جو آخرت کو. دوسرا یہ کہ شکر گزاری, استاذہ نے کہا, میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ شکر بھی کرنا چاہیے بہت زیادہ. اور آخرت کو جب انسان یاد کرتا ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو قبر میں امیجن کریں کہ میری قبر روشن ہوگی اگر میں صبر کروں گا, اور حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اعلیٰ جنت کا مقام دے گا. تو پھر انسان کو تھوڑا ان چیزوں کی وجہ سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے. ورنہ تو وہی بات ہے, اگر دنیا کے رویوں پہ انسان جائے تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. الحمدللہ قرآن ہی ہے جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے اچھے راستے. اور یہ آپ ایکسپیرینس کے بعد کہہ رہی ہیں, یعنی ساری زندگی گزارنے کے بعد جو وابستگی. بالکل الحمدللہ, میں 25 سال کی میرڈ لائف اور اپنے بچوں اور سب جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. وہی بات ہے, رشتے تو ہر طرح کے مزاج کے موجود ہوتے ہیں آپ کے ارد, لیکن یہ ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ ہی زندگی گزرتی ہے. اور صبر ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بس ہماری اب ایک, ہر انسان کہتا ہے ایک پوائنٹ پہ نہیں اب بس ہو گئی ہے, لیکن بس کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر ایک کنٹینیوس پروسیس, برداشت کا نام ہے. اور الحمدللہ پیرنٹنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ہم استاذہ کے النور کے فید ہوتے ہیں الحمدللہ کہ بہت ان کی لائٹ میں ہمیں روشنی مل رہی ہے, کیونکہ ہمیں لیکچرز سننے میں ذرا ایزی ہو جاتا ہے بکس پڑھنے کا, جیسے ہمیں گھریلو خواتین کو اتنا ٹائم ہم سمجھتے ہیں نہیں ملتا. تو لیکچرز کے تھرو بہت پازیٹیو چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ہم اپنی گھروں میں بچوں کو بھی وہ چیزیں گائیڈ کر سکیں, سنوا سکیں, اس پہ عمل کرنے کی. اللہ ہمیں توفیق دے. وہی بات. اور دعائیں میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے جب سے میں 10-20 سال سے کنیکٹڈ ہوں. الحمدللہ جتنی بھی قرآن میں ربنا والی دعائیں ہیں یہ سب وہ الحمدللہ مجھے بہت میں نے یاد کی ہیں, اور وہ میری زندگی کا بہت حصہ ہیں. اور دعا میری زندگی میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کے لیے بہت بیسک ٹول ہے, لیکن بہت ہی زیادہ انسان کو اثر انداز ہوتی ہے, طاقت دیتی ہے کمزوری کے وقت میں. اور آخرت کو یاد رکھنا چاہیے, تبھی انسان ڈرتا ہے, ورنہ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے جب تک کہ کوئی خود چینج نہیں ہونا چاہتا. یہ کہ میسج دے سکتے ہیں ایک اچھائی کا, لیکن یہ کہ قبول وما توفیق الا باللہ, اللہ کے علاوہ کوئی سمجھا نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت بات چیت تھی اور آپ کا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا. سعدیہ عمر, خاندانی زندگی آپ بھی گزار رہی ہیں, کیا باتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ کامیابی یا ناکامی کا باعث بنتی ہیں؟ جی فائزہ, ساری گفتگو الحمدللہ سن رہی ہوں ماشاءاللہ, اور بہت افیکٹو گفتگو, کیونکہ خاندانی نظام پہ اس کی اہمیت اب ہم ہر کوئی ریئلائز کرتا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ جیسا ہم جہاں سے بات کریں کہ ہر کسی کو اپنا رول ادا کرنا ہے, تو اس میں پرسنلی اگر میں دیکھوں تو الحمدللہ بڑوں کا رول جو ہے نا, صرف بڑوں کو اپنا ایج وائز بڑا نہیں سمجھنا چاہیے, ان کو بڑوں کو بڑا بن کے دکھانا پڑتا ہے, اور اس میں درگزر کرنا. اور پھر پرائیویسی کی جہاں پہ بات ہوئی تھی, جیسے ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے لاہور شفٹ, ہماری خواہش تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اکلوتے بیٹے ہیں اور الحمدللہ 3 بہنیں ہیں, تو ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ یعنی ساس سسر کے ساتھ رہیں. تو میں سمجھتی ہوں ان کی بہت سمجھداری ہے کہ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے کہا کہ موسٹ ویلکم, لیکن علیحدہ پرائیویسی یعنی پورشن علیحدہ ہو, اور اس میں اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود جی, اور یہ کہ کچن علیحدہ ہو. اور یہ مجھے اب یہ باتیں یعنی کہ اب ریئلائز کرتی ہیں کہ کتنی اہمیت ہے ان کی, یہ اس میں سمجھداری ہے کہ اس بات کو انہوں نے سمجھا, اور اس کی وجہ سے آپ یقین کریں واقعی میں معاملات میں بہت سکون ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں, اور جو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں باریکیاں ہوتی ہیں ان میں نہیں پڑتے. تو الحمدللہ اسی طرح جو بڑوں کا اس کے علاوہ بھی جو رول ہے, جیسے پیرنٹس کی طرف سے بھی میں سمجھتی ہوں, جہاں ابھی شادی والی ایج تھی, ابھی شادیاں نہیں بھی ہوئی تھیں, اس وقت بھی ہمیں گائیڈ کرنا کہ کس طرح سے سسرال میں جا کے رہنا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن ایک چیز کی میں کمی ضرور سمجھتی ہوں کہ
لانی چاہیے کہ الحمدللہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک ہو یا مسلمان ہو, کسی نہ کسی نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ضرور بنائے ہوتے ہیں. جی بالکل. ایک اخلاقیات کا سٹینڈرڈ ضرور سب نے رکھا ہوتا ہے. تو الحمدللہ جب ہم مسلمان ہیں تو وائی ناٹ ٹیک دا گائیڈنس فرام اللہ تعالیٰ. یعنی ہم لوگ کئی دفعہ اس لیے اپنے جو کلچرل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ کلچرل ویلیوز ہیں. اسی کو ہمیں چینج کرنا چاہیے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں الا ابتغاء وجہ رب العالی, اللہ کی رضا کی خاطر. تو ہمارا جو مقصد ہے نا, جیسے ہم اسکولز میں بھی بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو ان کو اپنا آبجیکٹیوز پہلے بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کرنے لگے ہیں بٹ دس از آر آبجیکٹیو. تو ہم جب کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں اپنا آبجیکٹیو کلیئر رکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, رشتہ داریاں نبھانا اور درگزر کرنا, یہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. بے شک بے شک. استاد آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے, میں بڑا اچھا فیل بہت کیا اچھا میں نے. پوائنٹ آپ نے دیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک کالر ہیں, ان سے سن لیتے ہیں کیا کچھ بات ہی لاہور سے. ہم اس کا جواب پہلے استاذہ سے لیتے ہیں. استاذہ ایک کالر نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کا اگر جواب پہلے دینے. سوال دوہرا دیں. بچوں کے غالباً حوالے سے تھا کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہوں اور کسی بھی طریقے سے یعنی شوہر سنتا نہ ہو, جی سنتا نہ ہو, تو پھر اس میں کیا کرے, اور جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا کسی بھی سوسائٹی میں, یعنی چاہے وہ دین پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں, کہیں بھی شوہر اور بیوی کا دل ایک دوسرے سے اچاٹ ہو سکتا ہے. اور یہ جو طلاق اور خلا کا سلسلہ ہے, یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب آپس میں دل نہ ملتے ہوں یا آپس میں معاملات نہ ملتے ہوں تو پھر اتنے تکلیف دہ صورتحال کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کے سلسلے میں یہ مشورہ نہیں دے رہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے گنجائش ختم ہو گئی ہو, تو جو دلوں کا مالک ہے اور جو محبتوں کا مالک ہے اور محبتوں کا خالق ہے, اس سے دعا کر لیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعا ہے ریلی, اور یہ دعا دراصل اس چیز کا اعتراف ہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے, آپ کا اختیار ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے سجدوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, اور یقیناً بہت ہی زیادہ سچی بات ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان, وہ جدھر چاہتا ہے انہیں گھماتا رہتا ہے. اور یہ کہ ساری زندگی اگر کسی نے قدر نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دل بدل دے تو یہ یعنی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اچانک کوئی شخص جو ہے اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی. یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو میں سامنے رکھنا آئیڈیل چاہتا سچویشن ہوں. ہے. جی, اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ تلخی آپس میں اور آپس میں کسی طرح سے ایسی بات نہیں ہوتی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ کوئی اسباب بھی نظر نہیں آتے, تو یعنی جو بات میں کہنا چاہتی ہوں ہے بڑی مشکل, لیکن یہ ہے کہ صبر کرنا اور وقت کا انتظار کرنا یہ مناسب ہے. لیکن آخر کب تک؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ خوش دلی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے تعلقات نبھا سکتے ہیں تو اکٹھا رہنا چاہیے. تکالیف کے ساتھ اس رشتے کو آگے تک پہنچانے کے لیے آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ کی اولاد پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ ان کا یہی سوال ہے کہ اولاد جب بگڑ گئے اور انسان کا اثاثہ ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا, تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پھر خاندان کے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے. اور دونوں خاندانوں سے اگر لوگ ہوں گے, یعنی عورت کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے بھی, تو وہ شاید یعنی کہ جو بیہیویئرز ہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ مکھی کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ گند پہ بیٹھتی ہے, تو سم ٹائم لوگوں کی فطرت بھی کچھ ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ بدلتی نہیں ہے. جی بدل سکتی ہے, بدل سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق. تو انتخاب آپ کا ہے کہ آپ نے کون سی والی مکھی بننا ہے, شہد کی مکھی یا گندگی پر بیٹھنے والی. ہم عورتوں کی تعلیم پہ تو بہت بات کر رہے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں, اور ہمارے آنے والے سب ساتھیوں نے بھی یہ کہا کہ جی قرآن پڑھنے سے انسان کو وہ شعور بیدار ہوتا ہے اور انسان پھر بہت سارا صبر بھی اس سے سیکھتا ہے, باقی بھی سب کچھ. یہ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی میلز مطلب جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ عورتوں کو
کس طرح سے اسپیس دیں, یعنی انہیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, وہ اسلامک گائیڈ لائن ہے. تو اور آگے وہ پوچھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں مرد سمجھتے ہیں کہ وہی رول کرتے ہیں اور اسی کی مرضی. مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے, اور عورت کے بارے میں یہ خیال ہے. کبھی ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا, وہ اپنی آئیڈینٹی کو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے, کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی عقل ہے اور میں نہیں سارے فیصلے کرنے, اور عورت کے پاس تو اس چیز کی عقل نہیں ہے کہ وہ فیصلوں میں مداخلت کرے. تو پھر یہ خاندان, یہ کس طرح سے یہ گاڑی چل سکتی ہے؟ یہ رویہ جو ہے یہ نیچرلی ایک مومن کا رویہ تو نہیں ہے. اور اگر ہم ہسٹوریکلی اسے دیکھیں اور ریالٹی کی گراؤنڈ پر دیکھیں تو یہ جو اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھنے کا معاملہ ہے نا, یہ تو ابلیس ہی کا کردار ہے. تو اس کو فالو کرنے والی بات ہے. یہ سمجھنا کہ میرے میں عقل ہے, نارملی ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی کہ میرے پاس ہی عقل ہے. اور یہ ہے کہ دوسرے کو بے وقوف سمجھنا, احمق سمجھنا. تو پتہ لگتا ہے نا کہ ایک انسان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچ سکے کہ اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو عقل و فکر اور فراست دی ہے تو عورت کو بھی عقل و فہم دیا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہماری سوسائٹی میں اس بات کے اوپر, یعنی اتنا زیادہ فوکس کیا گیا اس خاص سینیریو میں جس میں رسول اللہ نے ایک بات کہی تھی, اس کو اٹھا کے جنرلائز کر دیا کہ عورتیں جو ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی. تو یہ والی بات جو ہے نا, اس کے اوپر سب لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے. اور یہ جو تعلیم دی جاتی ہے, ایک خاتون کہنے لگیں کہ میرے شوہر ہر جمعے کو مسجد میں خطبہ سننے جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شوہر خطبہ سننے کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو میں نے کہا انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ یعنی مولوی صاحب خطبے میں ایسی بات کرتے ہیں جس کے بعد ہمارے اختلافات بڑھ جاتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ خطبہ سننے کے بعد باہمی اختلافات بڑھ جائیں. کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ مرد کو کیا سپیریورٹی حاصل ہے اور عورت کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو میں نے کہا کبھی رائٹس کی بات کی؟ کہتی کبھی ایسا نہیں ہوا, کیونکہ میرے شوہر آتے ہی کہتے ہیں تمہارا فرض ہے میری ماں کی خدمت کرنا, میرے رشتہ داروں کی خدمت کرنا, اور میری خدمت کرنا, اور فلاں کرنا اور فلاں کرنا. ساری رسپانسبلٹیز کی ایک لسٹ گنوائی جاتی ہے, اور اس کے بعد یعنی جتنے کام میں کر رہی ہوتی ہوں, رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہوتی ہوں, ان سب کو نلیفائی کیا. اب غلط ہے اور میری زندگی کو حرف غلط قرار دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد مجھ سے توقع رکھی جاتی ہے کہ اب میں ایک پازیٹیو رول پلے کروں خوشگوار زندگی کے لیے. تو مجھے کہنا ہے ہماری جو اسپرچول گائیڈرز ہیں ان کا بھی بہت جی مجھے کہنا ہے اپنے بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان افراد سے بھی جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, اپنے زندگیاں لگاتے ہیں, جنہوں نے دین کا علم سیکھا, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, کائنڈلی اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں. آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے. آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ عورت کو بے عقلی سمجھتے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ ساری رسپانسبلٹی عورت پر ہی ڈالتے رہیں گے؟ کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ عورت کو بے عقلی سمجھتے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ ساری رسپانسبلٹی عورت پر ہی ڈالتے رہیں گے؟ اس کو کوئی رائٹ دینے کی کوشش نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے معاملات یعنی یہیں سے چلتے ہیں, لیکن بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی تو نبھانی ہے. تو عدل کے ساتھ, جو ریالٹی ہے عدل کے ساتھ اس کو سب کے سامنے رکھیں. آج دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے. آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اسلام عورت کو کیا رائٹ دیتا ہے. آج ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے تو آج مسلمان عورت کیوں دکھی ہے. ویمن امپاورمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو مسلمان عورت سوچتی ہوتی ہے. تاریخی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ایک اکیلی عورت صحرا میں جس کو چھوڑ دیا گیا, وہ ایک عمرانی معاہدہ کرتی ہے ایک اس شہر کو آباد کرنے کے لیے جو بلد امین کہلایا, جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوا. ایک عورت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لے آئے. اور ایک عورت جو ہے وہ کیا کیا رول پلے کرتی ہے انبیاء کے زندگیوں میں, رول دیکھیے. اور جنرلی اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر جو ان کا کردار ہے اس کردار کو دیکھیے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یعنی کہ اس رہتے ہوئے
اس بارے میں ہم سب کو سر جوڑ کے سوچنا ہوگا کہ عورت کے بارے میں جو اتنا ریجڈ موقف ہے اس کو تبدیل کرنا ہے یا اسی کو اسلام سمجھنا ہے. یہ استاذہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے. خاتون سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نہ تو حق زوجیت ادا کر پاتے, یعنی ان کے بہت سارے ایسے میڈیکل ایشوز ہیں, نہ وہ نان و نفقہ کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں, یعنی میں ان کو کما کے بھی کھلا رہی ہوں اور میں ان کے سارے اخراجات بھی پورے کرتی ہوں. ان کا لباس مطلب یہ عورت کی رسپانسبلٹی ہے, ان کو کھانا پلانا, ان کو کہیں لے جانا. اس کے باوجود جب خاندانی پنچایت بیٹھی اور ایسی نہج پہ معاملہ چلا گیا, خاندانی پنچایت بیٹھی تو وہ کہتی ہیں کہ میرے سسر صاحب نے صرف ایک ہی بات کہی کہ دیکھیں اگر یہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو کہ کوئی حدیث ہے یا اس کے بارے میں کوئی قول ہے کہ اگر عورت یہ سب چیزیں تو وہ پوری نہیں کرتے, حق زوجیت ہے, نہ نان و نفقہ ہے, نہ کوئی ذمہ داری کا احساس ہے, کسی ایک ذمہ داری کو بھی وہ اٹھاتے نہیں ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے بعد مرد کو, شوہر کو جائز ہوتا, تو اگر تو عورت صرف عورت کو تو اتنی پابند ہے کہ وہ اس حد تک اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. بات یہ ہے کہ یہ اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور خاندانی نظام کی اصلاح کے لیے دی, لیکن دیکھیے جہاں پر اگر کی بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. اور لیکن شوہر کا رائٹ ہے, ایک طرف شوہر کا رائٹ ہے, شوہر کا رائٹ ہے تو بیوی کے بھی رائٹس ہیں. اور یہ کہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا رائٹ یہ ہے کہ اسے انسان بھی نہیں سمجھتے اور صاحب عقل بھی نہیں سمجھتے. ہماری سوسائٹی کے اکثر, یعنی یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو 4 صدی میں نیکا کی کاؤنسل میں عیسائیوں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ چلو عورت انسان ہے لیکن مرد کی غلام ہے. لیکن ہمارے رسول نے تو ہمیں یہ بتایا کہ بیٹی رحمت ہے, اور اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں وہ دوزخ سے آڑ بن جائیں گی, 2 ہوں تو تب بھی. اور راوی حدیث کہتے ہیں اگر ایک کا بھی سوال ہوتا تو رسول اللہ کا یہی جواب ہوتا. اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یعنی دنیا کی بہترین متاع ایک صالح عورت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے, میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں. تو ہم یعنی شوہروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, مرد کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی کے حق میں کتنا اچھا ہوں. اور آپ سوچیں کہ کتنی بیویاں ہیں جو صبر کرتی ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ یعنی کسی قسم کا رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ اس کی امیج بریکنگ کے لیے اس کے اہل خاندان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اور جہاں جہاں واسطہ ہے ہر جگہ پر اس کی امیج بریکنگ کی جاتی ہے. یہ ہے ایک مسلمان مرد کا کردار, کیا یہ ہے ایک مسلمان شوہر کا کردار؟ تو فیملی کو ایک خوشگوار فیملی, خوشگوار خاندان بنانے کے لیے عورت کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور مرد کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ہم عورتوں کی تو بہت بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سوال ہم سے بہت کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آن سکرین نہیں آنا چاہتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جو صبر کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں, کیا اس طرح کے مواقع پہ بھی بس صبر ہی کرتے چلے جائیں؟ دیکھیں صبر کرنا جو ہے سیلف کنٹرول, اسی کے ساتھ معاملات سنوریں گے. لیکن صرف سیلف کنٹرول نہیں کرنا, آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقہ ہائے کار بتائے ہیں. جیسے آپ نے صبر کیا, لیکن بولیں بھائی خاندانی پنچایت بٹھا لیں, معاملہ کلیئر کریں کہ کیا معاملہ ہے, اصل معاملے کا جائزہ لیں. ہو سکتا ہے کہ عورت ویسے ہی سینسٹیو ہو رہی ہو سکتا ہے کہ مرد جو وہ پوزیٹیولی نہ سوچ رہا ہو, تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بہت بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو لیکن تمہارے لیے وہ اچھی نہ ہو. تو عورت سے حسن سلوک کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھارا ہے. اور دوسری طرف یعنی یہ والی بات جو ہے نا, اس کے اوپر ضرور ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا عورت مرد کی پابند بنا کے پیدا کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں اسے پابند بن کے جینا ہے, جی, لیکن کیا اس کی سوچ پابند رہے گی؟ کیا اس کی فکر پابند رہے گی؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو پوٹینشل دیا ہے وہ اسی طرح جھکا کے رکھے گی؟ اس کو بھی ایک ہی زندگی ملی ہے,
इसी एक ज़िंदगी में उसने अपने मिलने वाले पोटेंशियल को अल्लाह सुब्हानहू तआला की पसंद के मुताबिक ढालना और लगाना है। तो उसके लिए महज इतनी बात काफ़ी है कि अगर एक औरत जो है उससे ये तवक्को की जाए कि वो यानी 5 नमाजें अदा करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हम इसकी तस्दीक करते हैं और हम इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो और हमें करना चाहिए। और अगर हम कहीं पे खताकार हैं तो हमें उसकी इस्लाह करने की भी ज़रूरत है कि अगर औरत 5 नमाजें अदा करती है और अपने शौहर उसकी तरफ देखे, वो उसे खुश कर देती है, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। नेचुरली ख़ानदानी निज़ाम इसके बगैर समर नहीं सकता। लेकिन क्या मर्द के लिए भी कोई ऐसी बात है? हमें सोचना होगा कि मर्द को फिर औरत के साथ कैसे डील करना। जी बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें यानी 1 वे ट्रैफिक नहीं है, इट्स अ 2 वे ट्रैफिक। और खानदान में कोई भी रिश्ता है वो 2 वे ट्रैफिक है, यानी हर किसी को अपना रोल प्ले करना होगा। और फिर आप ये देखिए कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ कैसा सलूक करते थे। आप स्पेस देने की आज बहुत बात हुई तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सईदा आयशा के घर पे थे आप, और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सईदा सफ़िया यहूदी सरदार की बेटी थी। खाना भेजा रसूलुल्लाह के पास तो सईदा आयशा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इस बात को पहचानती थी कि अच्छा खाना खाने के बाद फिर इंसान बार बार उसका जायका जब महसूस होता है तो वो शख्स याद आता है जिसने खाना बनाया। और हमारी सोसाइटी में तो ये बड़ा कॉमन है ना कि आप मोहब्बत ही मैदे के रास्ते से कर सकते हो कि आप अच्छा खिलाओगे तो दूसरे के दिल में मोहब्बत उजागर होगी। लेकिन आप ये देखें कि एक खातून जो है वो से एफर्ट करती रहे तो क्या मर्द की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो मर्द को अपनी जिम्मेदारियों को भी ज़रूर देखना चाहिए। सासा, क्योंकि हम ख़ानदान की बात कर रहे हैं, आखिरी चंद मिनट हैं, आपने इसको क्लोज़ भी करना है, हमारे पास 5-7 मिनट ही बाकी हैं। एक बहुत अहम जो मसाइल सामने आते हैं वो बहन भाइयों के तनाज़े हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जब विरासत की तकसीम होती है तो बड़े बड़े ख़ानदान जो सालों से जुड़े बैठे होते हैं और मोहब्बतें होती हैं और प्यार होता है, और हमने ऐसे ख़ानदान भी देखे कि जो दिन रात खाना भी इकट्ठे खाते हैं, दुनिया में टूर करने भी इकट्ठे जाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे मामलात में आके उनकी जो इत्तेफाक है उसके ऊपर शैतान का तेशा चल जाता है। ये स्टेज बड़ी क्रिटिकल होती है, इसके बारे में इस्लाम क्या गाइडलाइन देता है? तो मैं ये समझती हूँ कि ये स्टेज क्यों आती है, पहले इस पे गौर करना चाहिए। तो ये स्टेज इसलिए आती है कि कभी राइट्स को एजुकेट नहीं किया जाता। असल बात कि ख़ानदान में एक बेटी के, एक औरत के क्या राइट्स हैं। हर वक्त हमा वक्ती मर्द के राइट्स की बात की जाती है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बाप। औरत के साथ तो ये गुफ्तगू हमारे घरों में जारी रहती है, लेकिन कभी बेटे से कहा जाता है कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, कभी उससे कहा जाता है कि तुम्हारी माँ। बाप बैठ के कब माँ की इज्जत करना सिखाता है? बहुत कम घराने हैं जहाँ पे वालिद ये रोल प्ले करते हैं। ये हमारा नेशनल डायलेमा है जी। और यानी ये तो कितने तवील मुद्दत तक सिलसिला रहता है। ख़ानदानी निज़ाम में पहले दादा दादी थे, रुखसत हो गए, बाकी जो थे अफराद यानी शौहर के बहन भाई वो अपने, लेकिन सूरत हाल ये है कि उस औरत की इज्जत 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में वो बुजुर्ग हो गई, वो भी किसी की दादी बन गई, वो किसी की नानी बन गई, लेकिन उसकी इज्जत नहीं है ख़ानदान में। इज्जत भी नहीं है, वो इनसिक्योर पोजीशन में उसके बारे में ख़ानदान में बच्चों के दरमियान, उसके बच्चों के दरमियान उसकी इतनी इमेज ब्रेकिंग होती है कि वो औरत बेचारी जो है, वो आज की औरत लक्को दक सहरा में तनहा खड़ी है, उसको समझ नहीं आती। और इर्द गिर्द से शयातीन जब उसे आवाज़ें देते हैं और उसे कहते हैं आओ हम तुम्हें एम्पावर करें, तो फिर सबको फील होता है कि हमारी औरत कहाँ जा रही है। जी। तो हमें रुक के सोचना होगा और हमें औरत के बारे में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना होगा, जिसकी वजह से ख़ानदानी निज़ाम में बेहतरी आ सकती। तो जो विरासत की बात आपने की है, तो विरासत के बारे में मर्द को एजुकेट नहीं किया जाता। मर्द को ये बताया जाता है देखो तुम्हारी बहन तो अपने घर चली जाएगी और असल जो है वो तो इस ख़ानदान की आप ही हो। तो अगर जागीरदारों में देखें तो जागीरदार नहीं चाहते हमारी प्रॉपर्टी किसी और ख़ानदान में चली जाए। जी बिल्कुल। और फिर अब देखें कि जैसे यानी
باقی افراد بھی ہیں، کم حیثیت والے بھی، درمیانی حیثیت والے بھی، سوسائٹی میں عورت کے رائٹ کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. ایک مائنڈ سیٹ ہے، ریئلی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ کا وہ کیا کریں؟ اس مائنڈ سیٹ کے تحت کہیں گنجائش ہی نہیں بنی. میں کسی خاتون کو جانتی ہوں جو بہت اللہ والی خاتون تھیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، لیکن اس فیلڈ میں وہ بھی اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کر سکیں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو چونکہ ویسے ایجوکیٹ نہیں کیا تھا، صبر کیا، آہستہ آہستہ اپنی اولاد کو آگے لے کے چلیں، لیکن بچوں کا کیا قصور ہے کہ جب انہیں نہیں پتا چلا اپنی بہنوں کے حقوق کیسے دینے. جی نیچرلی جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آیا تو سارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، وہ ساری محبت اور وہ سارا پیس خاندان کا تباہ و برباد ہو گیا. اور ایسے ہزاروں خاندان. رائٹس کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، ذمہ داریوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے خاندانوں میں ذمہ داریوں پر بات کی جاتی ہے، لیکن حق مرد کا ہی تسلیم کیا جاتا ہے، عورت کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یعنی خاندانوں کے اندر جو ایک تلخی ہے اور ناخوشگواریت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. استاذہ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے، اور شاید خاندان کے اینگل کو کور کرنے کے لیے 2 گھنٹے کافی نہیں تھے. تو میری تو ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اگلے پروگرام میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں. آج کی نشست کیونکہ آخری منٹ ہے اور ہم نے اس پروگرام کو اینڈ کرنا ہے، آپ اس ساری نشست کا خلاصہ ضرور بیان کریں تاکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا سکیں. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رسپانسبل بنایا ہے، اور ہر انسان اپنے اعمال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے. ہر رسپانسبلٹی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اگر خاندانی معاملات میں بھی ہم سب اپنے رسپانسبلٹی کو سمجھیں، اپنے رائٹس کو بھی سمجھیں اور دوسروں کے رائٹس کو بھی سمجھیں اور عدل کریں، اور صلہ رحمی کو اپنے لیے اسلام کی بنیادی تعلیم سمجھیں، اور صلہ رحمی کے نتیجے میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، اور یہ بشارت ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی. خاندانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ جو کچھ کریں گے انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، رائگاں نہیں جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے خود کو اکاؤنٹیبل سمجھیں. کل جواب دینا ہے. آج جو کچھ کرتے ہیں وہ یہی نہیں رہ جانا، اعمال نامے میں ہمارے ساتھ جائے گا. جس دن ہم قبر میں اتریں گے ہمارے وہ سارے اعمال جو ہم نے زندگی میں کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. ہم اپنے اعمال کے لیے رسپانسبل ہیں، ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے. آج اگر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ. اچھی زندگی کی نوید ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کسی انسان کو اپنے سامنے نہیں، اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا تو کل مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے. کتنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ شاعر جو آپ کی حجب کرتا تھا کیوں نہ اس کے دانت نکلوا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا چہرہ بگاڑ دے. زندگی میں تبدیلی اسی خوف سے آ سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ سمجھے اور خاندانی ویلیوز کو پیش نظر رکھیں گے. رسپیکٹ، کوآپریشن، رحمت، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ، کوآپریشن، تو انشاءاللہ تعالیٰ خاندانی نظام بہتر طریقے سے چل سکے گا. جزاک اللہ خیر. ویلیوبل انپٹ کا، آپ کو ہمیں سمجھانے کا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں برکت دے. میں اپنے مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. صوبے جی آپ کا بھی، سعدیہ جی آپ کا بھی، آپ کے آنے کا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. احساس